اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی، آپ لوگ کو بار بار بتانا پڑتا ہے، یہ دہنا ہاتھ ہے میرا، رائٹ ہینڈ دہنا ہاتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، بار بار میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپنے چینل پر، اور ہر ویڈیو میں میں بات یہی کہتا ہوں کہ میرا ویڈیو پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ہوتا ہے، مسلمان غیر مسلمان، مسلمس نان مسلمس، مسلمانوں میں سب لوگ، شیعہ سنی کسی فرقے ہو، سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اپنے رب کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سارے مسلمان۔ وہ الگ بات ہے بہت تیرے مسلمان بگڑ گئے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، لیکن نان مسلم میں ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی، یہودی، عیسائی، جسے کرسچن کہتے ہیں، پارسی، جین، کسی دھرم کے ہوں، میرا ویڈیو پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ جس کی مرضی ہو روشنی میں آ جائے اور جس کی مرضی ہو اندھکار میں بیٹھا رہے، لیکن خاص کر مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی تو آج بہت معاملہ خراب ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ویسے تو ہمارے مسلمانوں کا دعویٰ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا مذہب اسلام ایک، فرقہ نہیں ہے، مذہب ہے، مذہب اسلام ایک، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا ماضی بھی مٹی اور مستقبل بھی مٹی، ہمارا جنت اور جہنم ایک، سب کچھ ایک ہو کے پھر اختلاف کس بات کا؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا بات اختلاف کس چیز کا۔ جب لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی کائنات ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سب کچھ جب اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں، جو کچھ سب کچھ اللہ ہے، تو پھر اختلاف کس بات کا؟ اور محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور بالا ہمارے نبی۔ تو اختلاف فائنل، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری فائنل میسنجر آف گاڈ، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب جب کلمہ، توحید کا کلمہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، تو جب اس میں اختلاف نہیں ہے تو عقائد میں اختلاف کیا؟ کس طرح اختلاف؟ لہذا آج اختلاف کی بات نہیں ہوگی۔ آج ویڈیو کا ٹائٹل اوپر آپ دیکھ لیجئے، سب سے اچھے انسان، سب سے اچھے انسان، آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے سب سے اچھے انسان۔ اس پوری پرتھوی پر، پوری پرتھوی پر جب سے انسانیت جنم لی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے لیے، سب سے اچھے انسان پورے یونیورس میں، پورے برہمانڈ میں، پورے یونیورس میں، پورے پرتھوی میں، پوری کائنات میں سب سے اچھے انسان، کوشچن مارک، سب سے اچھے انسان، کوشچن مارک، سب سے اچھے انسان، آگے سوالیہ نشان، سب سے اچھے انسان منش، سب سے اچھے منش، آگے پرشن واچک چنہ، بیسٹ ہیومن بینگ ان دا ورلڈ، بیسٹ ہیومن بینگ ان دا ورلڈ، آگے کوشچن مارک، کون ہے؟ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم مسلمان تو ایمان کے بل پہ کہہ دیں گے، ہم مسلمان تو ایمان کے بل پہ بول دیں گے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فائنل میسنجر آف گاڈ ہیں، ایمان کے بل پہ بول دیں گے۔ بہت لوگ تو منہ سے بول دیتے ہیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
لیکن ہمارے نان مسلم بھائی کیسے مانیں گے؟ مسلمان تو تھوڑے دیر کے لیے ایمان کے ساتھ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اسی کی عبادت ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کہہ کے دکھلا کے بتلا کے گئے ہیں، ویسے ہوگی۔ یہ تو ہو گئی توحید، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہی تو توحید ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو توحید ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ تنہا وحدہ لا شریک ہے، انہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، انہی سے ہر بات اپنی دعا مانگنا ہے، توبہ مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، خیر و عافیت سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے۔ کیسے مانگنا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بیماری، سکھ دکھ سب میں کر کے کہہ کے دکھلا کے بتلا کے گئے ہیں، بس ایمان مکمل ہو گیا، لیفٹ رائٹ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نان مسلم بھائی کیسے مانیں گے؟ سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہیں یا قیامت تک رہیں گے، کیسے مانیں گے نان مسلم؟ تو ان کے لیے ہم لوگ صرف ٹارچ جلا سکتے ہیں، روشنی دکھا سکتے ہیں، باقی تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور نان مسلم کی چھوڑیے، مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جمع سے کہتا ہے مسلمان ہونے کا، نام اس کا آدھار کارڈ، راشن کارڈ، پاسپورٹ میں، کہاں بھی الیکشن کارڈ میں نام ہے مسلمان کا، لیکن کام نہیں ہے مسلمان کا، اسلام کا۔ لہذا جو نان مسلم بھائی ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو پکا سچا ایمان نہیں ابھی ہو پایا ہے جن مسلمانوں کا، وہ بھی سن لیں۔ آج کے ویڈیو بہت اہم ہے، تھوڑی بڑی ضرور ہوگی، لیکن آپ کو شروع سے آخر تک سننا ہوگا، تبھی کچھ نفع ملے گا۔ نان مسلم بھائیوں کے لیے، یا جن کا ایمان تھوڑا ڈاماڈول ہے، ان کے لیے اس ویڈیو میں آگے میری اس ریکارڈنگ کے بعد 3 ثبوت میں دے رہا ہوں جو نان مسلم بھی مانتے اس بات کو۔ آج پورا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، تو سائنس کے اعتبار سے سائنس مانتے ہیں، گوگل کو مانتے ہیں، سائنس کو مانتے ہیں، گوگل کو مانتے ہیں، انٹرنیٹ کو مانتے ہیں۔ تو 3 ثبوت میری ابھی یہ ریکارڈنگ جیسے ختم ہوگی، میں خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہوں۔ میں نے گوگل سے پوچھا ہے کہ سب سے بہترین انسان، گوگل خود جواب دے رہا ہے۔ گوگل انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سب لوگ پوچھ کے دیکھ لیجئے، یعنی لکھ کے ٹائپ کر لیجئے یا مائکرو فون پہ پوچھ کے دیکھ لیجئے۔ میں نے خود فون کر کے پوچھا ہے گوگل سے 2 بار، آگے میں وہ ویڈیو اٹیچ کر رہا ہوں، وہ ویڈیو آپ لوگ سنیں۔ گوگل خود جواب بھی دے رہا ہے، وائس ریکارڈنگ میں جواب بھی دے رہا ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان، دنیا میں سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گوگل خود وائس ریکارڈنگ بھی کہہ رہا ہے اور لکھ کے بھی دے رہا ہے ہندی میں۔ آپ ہندی، انگلش، کسی بھاشا میں دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ سرچ کر کے۔ تو نان مسلم بھائیوں کے لیے اور جن کا ایمان تھوڑا ڈاماڈول ہے، ان کے لیے 3 ثبوت۔ نمبر 1، گوگل سے میں نے خود پوچھا ہے اور اس کی ریکارڈنگ اور اس کی ساری کچھ آگے ابھی ویڈیو آ رہا ہے، آپ لوگوں کو سنائیں گے اسی ویڈیو میں۔ نمبر دو، اگر گوگل پہ آپ سرچ کریں، لکھیں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے زیادہ بڑھتا ہوا دھرم اس وقت کون سا ہے، تو لکھ کے آئے گا موٹا موٹا اسلام، اسلام، اسلام۔ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے زیادہ بڑھتا ہوا اس وقت اسلام کا گراف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ، یوروپ، کینیڈا، برازیل، چائنا، جاپان، پوری دنیا میں جہاں نان مسلم ہیں، وہاں کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے چیف جسٹس اپنا مذہب، یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور بدھسٹ مذہب سب کو چھوڑ کے اسلام میں لوگ آ رہے ہیں۔ یہ دوسرا ثبوت ہو گیا۔ اور تیسرا، ایک کتاب ہے دا 100، ناسا کا ایک ویگیانک جو زندہ ہے، ناسا کا ایک ویگیانک ہے جس کا نام ہے مسٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے دا 100 کر کے ایک بک لکھی ہے۔ وہ ناسا کا ویگیانک بھی ہے اور امریکہ میں اس وقت زندہ بھی ہے۔ اس کی کتاب کا تھوڑا سا ریفرنس آگے آپ کو ملے گا۔ لہٰذا پہلے وہ ویڈیو سنیے جو میں نے گوگل سے خود پوچھا ہے مائکرو فون پر 2 مرتبہ، اس کی ریکارڈنگ بھی میں دکھا رہا ہوں، اور اس کا جو ہندی میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ بھی میں دکھا رہا ہوں۔
وہ پہلے آپ لوگ دیکھیں، اس کے بعد مائیکل ایچ ہارٹ والی کتاب کا پورا ریفرنس میں دوں گا. دیکھیں وہ ویڈیو آ گیا، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا سب سے اچھا انسان کون؟ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون؟ بیسٹ ہیومن بینگس ان دا ورلڈ کون؟ میں نے خود گوگل سے پوچھا ہے. ابھی آپ لوگ آگے ویڈیو دیکھیں گے. میں نے ویڈیو میں میرے فوٹو کے ساتھ، آج سائنس کا زمانہ ہے، گوگل سے میں نے پوچھا ہے، گوگل کا کیا جواب آیا ہے وہ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ آگے دیکھیے. گوگل نے کیا جواب دیا، میں نے پوچھا. دیکھیے ویڈیو آ گیا، سنیے، اس کے بعد تھوڑی بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بھائیوں، میں نے خود گوگل سے پوچھا ہے، سرچ کیا ہے. میں نے خود گوگل سے میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں اور دیکھیے کیا جواب ملتا ہے. دنیا کا سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ گوگل بتائیے. According to Brainly.in, پیغمبر محمد کو دنیا کا سب سے اچھا انسان مانا جاتا ہے. انہوں نے اپنے جیون میں مانوتا کے لیے کئی مہتوپورن یوگدان دیے. پیغمبر محمد کا جنم ء میں عرب کے مکہ شہر میں ہوا تھا. پھر ایک بار سن لیجئے. دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ According to Brainly.in, پیغمبر محمد کو دنیا کا سب سے اچھا انسان مانا جاتا ہے. وہ اسلام کے سنستھاپک اور نبی تھے. انہیں ایک مہان نیتا، شکشک اور سماج سدھارک کے روپ میں جانا جاتا ہے. یہ ہے سچائی، یہ ہے سچائی. جو گوگل ہو یا پوری دنیا ہو، سر چڑھ کے بولتی ہے، اس کو سچائی کہتے ہیں. یقیناً یقیناً ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا نہیں، پوری کائنات کے سب سے اچھے انسان، سچے رسول، آخری پیغمبر تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ غور سے سن لیجئے، دیکھ لیجئے. میں نے خود گوگل پہ پوچھا ہے، اور آپ لوگ جس کو ذرا سا بھی شبہ ہو وہ گوگل پہ پوچھ لے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان، مہان انسان کون تھا، کون ہیں. آپ کو سارا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. دیکھیے یہاں میں نے اسی گوگل کا اسکرین شاٹ بھی لگا دیا ہے. دیکھیے ہندی میں لکھا ہوا ہے، پیغمبر محمد کو دنیا کا سب سے اچھا انسان مانا جاتا ہے. وہ اسلام کے سنستھاپک اور نبی تھے. انہیں ایک مہان نیتا، شکشک اور سماج سدھارک کے روپ میں جانا جاتا ہے. انہوں نے اپنے جیون میں مانوتا کے لیے کئی مہتوپورن یوگدان دیے. دیکھیے لکھا ہوا ہے، میں نے اسکرین شاٹ بھی لگا دیا. اور مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب دا 100 بھی دیکھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے الحمدللہ یہ مائیکل ایچ ہارٹ کی بک ہے، جو میں نے آگے کہا تھا کہ مائیکل ایچ ہارٹ کا بک کا ریفرنس میں بتاؤں گا. دیکھیے کتاب کا نام ہے دا 100. آگے کا فرنٹ پیج گیا، یہ پیچھے کا پیج ہے. ہاں، اس کتاب میں دیکھیے 1 نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے. اب تھوڑا تفصیل سے میں بات کرتا ہوں کہ مائیکل ایچ ہارٹ نام ہے آتھر کا، جو کتاب کو لکھنے والا ہے مائیکل ایچ ہارٹ. وہ خود ذات کے اعتبار سے، اپنے دھرم کے اعتبار سے عیسائی ہے، اور ناسا کا ویگیانک ہے. امریکہ میں بھی زندہ ہے، اور غالباً 6 سال پہلے یہ کتاب لکھا اس نے. وہ ناسا کا سائنٹسٹ ہے، ناسا کا ویگیانک ہے، عیسائی ہے، امریکہ میں بھی زندہ ہے. کئی سبجیکٹ میں PhD کیا ہوا آدمی ہے. اس نے لکھا ہے دا 100 کتاب، جو آگے ابھی فرنٹ آپ نے دیکھا. دا 100 میں اس نے موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان دا ہیومن ہسٹری رینکنگ بنایا ہے 1 سے 100 تک. 1 2 3 سے لے کے 100 تک بنایا. دیکھیے 1 نمبر پہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے. 1 نمبر پہ کرسچن ہوتے ہوئے بھی، اسلام کا دشمن ہوتے ہوئے بھی اس نے 1 نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پڑا ہے. یہی کہا جاتا ہے گواہی وہ جو دشمن بھی گواہی دے. سچائی وہ، دنیا کی سب سے بڑی سچائی وہ ہے جس کو ہم اور آپ کہیں تو کہیں، دوست کہیں تو کہیں، دشمن بھی گواہی دے. اس لیے اس کتاب میں اس نے لکھا ہے، دا رینکنگ بنایا ہے، لکھا ہے نیچے، دا رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان دا ہیومن ہسٹری. دا رینکنگ آف دا موسٹ
इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री। एक नंबर पे उस किताब में देखिए, अभी आगे गया एक नंबर वाला, एक नंबर पे हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है। और देखिए ये 52 नंबर आया, उसी किताब का 52 नंबर रैंकिंग में उमर बिन खत्ताब को लेना पड़ा उसे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सच्चा आदमी, चाहे ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो, क़यामत तक के आने वाली कायनात दुनिया में इंसान, मर्द, औरत, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान भुला नहीं सकता कोई भी इंटेलेक्चुअल इंसान। इसलिए उसने 1 से लेकर 100 तक पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का रैंकिंग बनाया है। 1 नंबर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है, और किसी भी मजहब से 2 आदमी लिए ही नहीं गए हैं इस किताब में। और 52 नंबर पे अगर लिया है तो इस्लाम से उमर बिन खत्ताब, जो हमारे दूसरे खलीफा थे, उमर बिन खत्ताब जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब, जिन्हें हज़रत उमर बिन फ़ारूक भी कहते हैं, जिन्हें फ़ारूक आज़म भी कहा जाता है, उमर फ़ारूक भी कहा जाता है, लेकिन उनका असली नाम था उमर बिन खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब, उमर इब्न अल खत्ताब इसने लिखा यहाँ, उमर इब्न अल खत्ताब। ये 52 नंबर की रैंकिंग दिया है इनको। और खुद ईसाई होते हुए गालबन अपने, जिनको वो गॉड का बेटा मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं वो लोग, नौज़ुबिल्लाह, उनको ईसाई मजहब के, जिनको ईसा अलैहिस्सलाम को उसने 3 या 4 नंबर पे दिया है, शायद 3 नंबर पे दिया है। आप हजरात नॉन मुस्लिम्स के लिए और मुस्लिम के लिए किताब खरीद लीजिए, अमेज़न पे अवेलेबल है, मैंने अमेज़न से खुद मंगाया है, अमेज़न पे अवेलेबल है, किताब खरीद लीजिए, हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में पढ़ लीजिए। इसीलिए कहते हैं सच्चाई वो जो दुश्मन भी गवाही दे। ये हमारी नतनी का फ़ोटो आ गया, थोड़ा सा मैंने इसमें जानबूझ के लगा दिया है, कुछ पुरानी चीज़ें कुछ लगा दिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज़ है। ये हमारी नतनी अस्मा खातून है। मैंने आगे भी कहा था कि गवाही सच्चाई वो जिसकी हमारा दुश्मन भी गवाही दे। देखिए एक फ़ोटो ये भी है, इस फ़ोटो में मैं खुद हूँ और हमारी नतनी अस्मा खातून 2 साल की हैं, वो ठीक से बैठी हैं, और हमारे गोद में हमारी पोती है, हमारे बड़े बेटे अब्दुल्लाह की बेटी आयशा है, गोद में है। वो 2 महीने की भी नहीं थी। अस्मा खातून तो 2 साल की हो गई हैं, गोद में अस्मा खातून तो 2 साल की हैं, गोद में बैठी। ये भी अस्मा खातून है, हमारे साथ नमाज़ पढ़ रही हैं भाई, हमारे साथ नमाज़ पढ़ती हैं, हमारी बहुत प्यारी लाडली हैं। लिहाजा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने कहा था कि मुसलमान और गैर मुसलमानों के लिए 3 दलील। नंबर 1 हो गया, गूगल से जो पूछा वो वीडियो आप लोगों ने आगे देख लिया। नंबर 2, माइकल एच हार्ट वाली किताब द 100 से 1 नंबर की रैंकिंग हमारे नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर होके दे दिया। क्यों? जो दुश्मन था इस्लाम का उसने भी गवाही दे दी। कहाँ है नाना? छोटा सा वीडियो कौन है नाना? नाना को पापा दे दो। हाँ, और पापा दे दो, और पापा दे दो। पापा दे तो पापा दे। रिकॉर्ड है ये। यही अस्मा हैं, उस वक्त तो 1 साल की भी नहीं थी, यहाँ 2 साल की हो गई हैं। आशमा यहाँ देखो जल्दी। हम लोग का इंडिया गेट, दिल्ली इंडिया गेट का फोटो है, वीडियो छोटा सा। इधर इंडिया गेट 1 दिसंबर 2024 संडे का दिन, इंडिया गेट, देश की राजधानी दिल्ली का दिन, इंडिया गेट।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरे गोद में मेरी अस्मा हैं, मेरी नतनी अस्मा, वो हिमाचल प्रदेश का फ़ोटो था, और ये मेरे चैनल का लोगो है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का लोगो आया। बस वही कहना है कि एक दलील ये हो गई, सारे दुनिया में सबसे अच्छा इंसान नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गूगल में भी आप लोग सर्च करके पूछ सकते हैं। 2 नंबर पे माइकल एच हार्ट वाली किताब, जिस पे उसने हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन 1 नंबर पे रैंकिंग देना पड़ा। और तीसरा नंबर ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त बढ़ता हुआ अगर इस्लाम है, कोई मजहब है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग बढ़ता हुआ मजहब है, वो है इस्लाम। तलवार के नोक पर नहीं, हकीकत के रोशनी में। लिहाजा वीडियो बड़ी ना हो जाए, दुआ करते हैं अल्लाह ताला मुझे भी आप सभी को सच्ची पक्की हिदायत दे दें और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आप सबको तौफीक अता फ़रमाएँ और दुनिया और आखिरत दोनों जहान की भलाई और कामयाबी अता फ़रमाएँ। ए अल्लाह हम सबको तौहीद पे मरने की, ईमान पे ख़ात्मा बिल खैर की तौफीक अता फ़रमाइए और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाइए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।